على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله صلوات پڑھتے پر محمد عشر مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام با گام، جس پہ گفتگو کرنے کے لیے سرنامے سخن قرار دیا ہے سورہ توبہ کے اس آیت کریمہ کو، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، اللہ نے خریدنے والا اللہ ہے اور بیچنے والے صاحب ایمان ہیں۔ کہا اللہ نے مؤمنین سے ان کے نفس اور مال کو خرید لیا ہے اور ان کے نفس اور مال کے مقابل میں انہیں جنت دے دی ہے۔ تو یہ صاحب ایمان کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ کی قید موضوعیت رکھتی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ تو جو راہ خدا میں جہاد کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں، انجیل میں، قرآن کریم میں یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ مومنین اگر اپنے جان اور مال کو ہماری راہ میں دیں گے تو ہم اس کے بدلے انہیں جنت دیں گے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، ہے کوئی جو اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا ہو؟ اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے صاحبان ایمان، تم نے معاملہ خدا سے کیا ہے، تم نے تجارت خدا سے کی ہے، تمہیں ایسی تجارت مبارک ہو۔ جو صادق الوعد خدا، اس سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والے کوئی ذات نہیں ہو سکتی، تمہیں مبارک ہو۔ تم نے تو خدائے وحدہ لا شریک سے عہد و پیمان باندھا ہے۔ تو جو خدائے وحدہ لا شریک سے عہد و پیمان باندھتے ہیں صاحب ایمان، ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون، تائب ہوتے۔ تائب کسے کہا جاتا ہے؟ جو آب توبہ سے اپنی روح کو طیب و طاہر کر لے، اسے تائب کہا جاتا ہے۔ التائبون العابدون، جو صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ مصلح کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی مصلح کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مصلح اعظم۔ مصلح اعظم کیسا ہوگا؟ جسے شہید اعظم کہا جاتا ہے، جسے حسین شہید کہا جاتا ہے، جو محسن انسانیت ہے، جو شہید انسانیت ہے، جو مصلح اعظم ہے، وہ کیسا ہوگا؟ التائبون
عابدون الحامدون السائحون، جو کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کو دیکھے اسے سائح کہا جاتا ہے۔ السائحون الراکعون، جو رکوع میں جائے تو کہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ الساجدون، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ الآمرون، جو سماج سے، معاشرے سے، بشریت کے اندر پائی جانے والی برائیوں کے خاتمے کی فکر کرتا ہے۔ والناہون، اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، دین خدا کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ حافظ دین الہی ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ قرآن نے ایسے لوگوں کو بشارت دی۔ ایک مرتبہ کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے اللہ سے معاملہ کیا ہے نا تو تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو، تمہارے لیے معاملہ بابرکت ثابت ہو۔ اور پھر قرآن نے اس آیت کے آخر میں کہا وبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دے دو، اس لیے کہ وہ معاملہ خدائے وحدہ لا شریک سے کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لہٰذا پچھلی گفتگو کو بالکل نہ چھیڑوں گا۔ بات یہیں تک تو پہنچی تھی، یزید نے ولید کو خط لکھا تھا حسین بیعت نہ کریں تو سر کو قلم کر دینا۔ دیکھو دیکھو، اصلاً حسین کو فرصت نہ دینا، موقع نہ دینا، اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دینا۔ یہ کہنا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید حسین کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید حسین کو نہیں پہچانتا تھا۔ اے یزید، کیا تو حسین کو جسم سمجھ رہا ہے؟ کیا حسین کسی جسم کا نام ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دیا جائے تو حسین ختم ہو جائے گا؟ بھئی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کے سر کو قلم کر دیا جائے؟ کیا حسین کسی جسم کا نام ہے؟ جسم اگر ہوتے حسین تو بات صحیح تھی، سر و تن میں جدائی ہو جائے تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے۔ یزید، حسین جسم کا نام نہیں، تو حسین کو جسم سمجھ رہا تھا، تو سمجھ رہا تھا کہ اگر حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر حسین جسم کا نام تھا تو بعد شہادت حسین نشان قبر کیوں مٹائے جا رہے تھے؟ زمین کے نشیب و فراز کو برابر کیوں کیا جا رہا تھا؟ قبر حسین مٹانے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی؟ حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ زمانہ جتنا اسے مٹانا چاہے گی، آسمان کرامت پہ سورج بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا، آسمان کرامت پہ سورج بن کے۔ حسین کسی جسم کا نام نہیں۔ یہی تو کیا حسین زینب کو لے کر گئے تھے؟ کہنا بہت آسان ہے، عالمتن غیر معلمہ، جس نے زمین پہ نہ سیکھا ہو نا، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، جس میں معصوم جیسے صفات نظر میں آئے نا، معصوم وہاں سے سیکھ کر آتا ہے۔ معصوم علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، اور معصوم امام کہہ رہا ہے انت عالمۃ غیر معلمہ، جو زمین پر نہ سیکھے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو کیا حسین اپنے ساتھ زینب کو لے کر گئے تھے؟ زینب کو نہ لے کر گئے تھے، اسلام کی خطیب اعظم کو اپنے ساتھ لے کر گئے، خطیب اعظم کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، مبلغ اسلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اسی لیے یہ تو وہاں پہ علی کی بیٹی نے سکھایا، یا یزید کد قیدک وسسایک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکر نام۔ یزید، پاور تیرے پاس ہے، قدرت تیرے پاس ہے، اختیار تیرے پاس ہے، میڈیا تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، مگر واللہ، کیا تو میرے بھائی حسین کو جسم سمجھ رہا تھا؟
کیا تو میرے بھائی حسین کو جسم سمجھ رہا تھا؟ خدا کی قسم میرے بھیا کے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے، اور حسین درس و آئیڈیالوجی کا نام ہے. اسی لیے تو جوش نے کہا تھا آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا. خدا کی قسم ان باتوں کی قدر کرے گا میرا مجمع. کیا دنیا میں قم جیسا مجمع، نجف اشرف جیسا مجمع، شام جیسا مجمع جہاں علماء بیٹھے ہوں، مفکرین بیٹھے ہوں، مصنفین بیٹھے ہوں، جہاں مؤلفین بیٹھے ہوں، جہاں صاحبان فضل بیٹھے ہوں، ایسا مجمع کہاں سے؟ دنیا کا سب سے کریم مجمع یہی علماء کا مجمع ہے، مفکرین کا مجمع ہے، دانشوروں کا مجمع ہے. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. حسین فکر کا نام ہے، آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا. فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا. فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا. حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا. حفظ ناموس بشر کی بات کہہ رہا ہے شاعر. حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا. خون کے دھارے پہ بندی داستاں ہے کربلا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. محمد آل محمد صلوات. حفظ ناموس، کیا ہم نے کربلا کو بچایا ہے؟ خدا کی قسم جو بشریت کا تحفظ کرے اسے کربلا کہتے ہیں. ناموس بشر کی جو محافظ بن جائے اسے کربلا کہتے ہیں. دنیا یہ نہ سمجھے گی کہ کسی نے کربلا کا تحفظ کیا ہے. کربلا نے بشریت کا تحفظ کیا ہے. حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا. فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا. خون کے دھارے پہ بندی داستاں ہے کربلا. کربلا کی خاک میں اشکوں کی طغیانی بھی ہے، اور کربلا کی آگ میں تلوار کا پانی بھی ہے. کربلا کی آگ میں تلوار کا پانی بھی ہے. ایسا حسین مصلح اعظم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. مدینے سے حسین نکل رہے ہیں. میں اپنے موضوع کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہوں. مدینے سے حسین نکل رہے ہیں. پہچانے تو زمانہ حسین کو، مگر کتنی شان سے نکل رہے ہیں. ولید کے بلانے کے 2 دن کے بعد مدینہ چھوڑا جا رہا ہے. شب شنبہ دربار میں بلایا گیا تھا. شنبے کی پوری رات قبر رسول پہ گزار دی اتوار کا، اور پھر شنبے کا مکمل دن مدینے میں گزارا. پھر جب شب اتوار آئی تو یہ بھی مدینہ منورہ میں قبر رسول پہ. 28 رجب کی ابھی صبح نمودار نہ ہوئی تھی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صبح طلوع فجر سے پہلے زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا ہے. ہر مورخ نے لکھا ہے، مگر کس راستے کو اختیار کیا؟ 2 دن پہلے ابن زبیر چھوڑ کے چلا گیا ہے مدینہ، غیر معروف راستے کو چنا تھا. کیوں زبیر؟ کیوں؟ اس لیے کہ فراری عام راستے کو چھوڑتا ہے. بہت توجہ کریے گا. جو ڈر اور خوف سے بھاگتا ہے، ڈر اور خوف سے، جو کسی خوف سے ڈر کے فرار کرے وہ شاہ راہ عام کو چھوڑ دیا کرتا ہے. مگر جب حسین کو جانا ہوا تو حسین سے کہنے لگے لوگ کہ جیسے وہ گیا ہے غیر معروف راستے سے، آپ بھی چلے جائیے. تو زہرا کے لال نے ذرا اسم حسین کو تو دیکھیے. واللہ لا افارقہ حتی یقضی اللہ ما ہوا قاض. خدا کی قسم شاہ راہ عام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. جو کچھ ہوگا سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے.
قرآن کی آیت پڑھ دی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ مدینہ سے نکلتے وقت حسین نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ اللہ میری حفاظت فرمانا، مجھے نجات دینا ظالمین کے، قوم ظالمین سے۔ اب نکلے حسین مکہ مکرمہ۔ پہلا سوال، مکے کا انتخاب کیوں؟ پہلا سوال، مکے کا انتخاب کیوں؟ مکہ حرم امن ہے، پہلی بات، مکہ حرم امن ہے۔ دوسری بات، ایام حج نزدیک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شب جمعہ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ شب جمعہ 28 رجب کی طلوع فجر سے پہلے مدینہ چھوڑا ہے، اور 3 شعبان شب جمعہ مکہ مکرمہ میں زہرا کا لال پہنچا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب یہ پھر آیت پڑھ دی، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، آیت پڑھ دی۔ مکہ مکرمہ کا انتخاب کیوں؟ حرم امن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایام حج نزدیک ہیں، سرزمین اسلامی سے مجمع آیا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حسین اپنی بات کو سارے لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ عمومی افکار تک اپنی بات کو پہنچانے کا سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین موقع ہے۔ تو مکے میں کس کے گھر رکے؟ کس کے گھر رکے؟ ان باتوں کو عرض کروں تاکہ میں عرض کر سکوں اور اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ شیب علی میں رکے۔ تو شیب علی کیا ہے؟ یہ شیب علی کیا ہے؟ اسی کا دوسرا نام شیب ابی طالب ہے، اسی کا تیسرا نام شیب عبد المطلب ہے، اور اسی کو شیب عباس کہا جاتا ہے۔ آخر ایک کے اتنے نام کیوں ہو گئے؟ بھئی عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ابو طالب ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ہیں، ان میں سے ایک عباس ہیں۔ آپ بتائیے عبد المطلب کے بعد میراث ملے گی تو سب کو ملے گی، سب کو ملے گی، تو اس میں عباس کا بھی حصہ ہوگا، ابو طالب کا بھی حصہ ہوگا، عبداللہ کا بھی حصہ ہوگا۔ اسی لیے اس کو شیب علی بھی کہا ہے، مورخین نے لکھا ہے۔ شیب عباس میں بھی رکے، لیکن یہ شیب علی وہی شیب ابی طالب ہے۔ تو یہ شیب ابی طالب واقع کہاں پہ تھا؟ جہاں حسین جا کر رکے، حسین مکے میں اپنے گھر میں جا کے رکے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں رکے ہیں۔ تو شیب علی علیہ السلام کہاں ہے؟ شیب ابی طالب کہاں ہے؟ کوہ صفا کے پاس تھا یہ جگہ، کوہ صفا، صفا و مروے کے پہاڑی، یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں واقع ہے، اور کوہ صفا کے قریب پہاڑ کی گھاٹیوں میں ایک گھر تھا، اسی گھر کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اسی گھر کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حسین وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، عبداللہ ابن زبیر پہلے سے پہنچا ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر پہلے سے وہاں موجود۔ جب حسین پہنچے تو مجمع سارا گروہ در گروہ مجمع حسین کے پاس آنے لگا۔ عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، عبداللہ ابن زبیر کو رہا کر دیا گیا، حسین کے پاس آنے لگے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن زبیر، تاریخ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ مورخین نے لکھا کبھی 2 دن پیدر پہ حسین کے پاس آتے، کبھی 1 دن کا گیپ کر کے سید الشہداء کے پاس آتے۔ سارا مجمع، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سارا مجمع آخر کیوں نہ آئے گا؟ کتنا جاذبہ ہے حسین میں، کتنی کشش ہے حسین میں۔ ابھی آپ توجہ کریے گا عزیزان محترم، حسین مدینہ میں ہے، حسین مکے میں ہے، مگر کوفے میں انقلاب آ رہا ہے۔ حسین مکے میں موجود ہیں مگر بصرے میں تحرک پیدا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم، حسین کو دیکھے بغیر، مگر ہم نے حسین کو دیکھا ہے، ہم نے تو نام حسین سنا ہے نا، ہم نے تو ذکر حسین سنا ہے، مگر ہاں تو پھر ہمارے یہاں حسین کی محبت آئی کہاں سے؟ صادق آل محمد کا قول پڑھ دوں، خدا کی قسم، میرے امام نے فرمایا ہے کہ من وجدہ برد حبنا فی کبدہ، اگر ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں احساس کرو، فلیحمد اللہ علی اول النعم، تو پہلی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کر دینا۔ کہا ما اول النعم، پہلی نعمت کیا ہے؟ قال طیب الولادہ،
کہا پہلی نعمت طیب الولادہ ہے، یہ پہلی نعمت ہے۔ قال طیب الولادہ تو آئی کیسے؟ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ صرف حسین کی محبت نہیں، ان کی زیارت کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ تو محبت بھی کبھی بغیر واسطے کے آتی ہے اور کبھی بالواسطہ آتی ہے۔ تو حسین کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئی؟ خدا کے قسم جب فرش عزا پر بیٹھے نا تو اپنی ماں کو یاد کرنا ہوگا۔ ہمارے شعور کام نہ کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ کام نہ کر رہے تھے، علم کے قریب لے جا کر ہمارے ہاتھوں کو علم سے مس کر کے ہمارے چہروں پہ کس نے مس کیا ہے؟ ہماری ماؤں نے مس کیا ہے نا۔ ہماری ماؤں میں فرش عزا پہ بیٹھی تھی ہماری مائیں، حسین کے غم میں زار زار رو رہی تھی اور ہمارا منہ ان کے سینے سے لگا ہوا تھا، وہ اپنا شیر نہ پلا رہی تھی۔ خدا کے قسم ہاں اس شیر میں محبت حسین کی مٹھاس گھول گھول کے پلا رہی تھی، گھول گھول کے پلا رہی تھی۔ تو حسین کی محبت ہماری ماں سے آئی ہے۔ کتنی کشش ہے حسین میں، کتنا جاذبہ ہے حسین میں، اور کیوں نہ ہو عزیزان محترم، دیکھیے تو کیوں نہ ہو نواسے رسول کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب سارا مجمع آنے لگا، عبداللہ ابن زبیر کیا کریں؟ سب نے روکا ہے حسین کو، نہ جائیے نہ جائیے، صرف ایک انسان نے نہیں روکا تاریخ میں۔ وہ کون شخص ہے؟ یہی عبداللہ ابن زبیر۔ سب سے بڑا معنی اپنے لیے حسین کو سمجھتا تھا، اسے حسین بہت کھٹکتے تھے، یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے مکہ خالی کریں حسین تاکہ لوگ میری بیعت کر لیں۔ اب سنیے گا، یہ خوب جانتا تھا ان الحسین اطوع فی الناس منہ واجل، اگر حسین مکے میں رہے نا تو کوئی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا، مگر ہیرے کو چھوڑ کر، گوہر کو چھوڑ کے، در کو چھوڑ کے، اگر صاحب شرف ہے، اگر انسان کی آنکھیں کام کر رہی ہے، جس مجمع میں آپ کو پتا ہے کیسا نور تھا حسین کا، میں قاتل کے جملے کو عرض کرنا چاہوں گا، کتنا نورانی تھا میرا حسین۔ لقد شغلنی نور وجہہ عن الفکرۃ فی قتلہ، کہا میں جب قتل کرنے گیا، خنجر چلانے گیا تو حسین کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا اس نور نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اس نور میں مجھے حیرت میں تو حیران رہ گیا، کتنا نورانی حسین ہے، کتنا مانوی حسین ہے۔ توجہ کریے گا، اسی لیے مجمعات آ گیا، اہل مکہ آتے گئے، لوگ آتے گئے، آ کر حسین کے پاس بیٹھتے تھے، حسین کی باتوں کو سنتے تھے، سب کچھ سنتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لوگ سید الشہداء کے پاس آتے تھے، سب کچھ لکھا۔ اس کے بعد ابن کثیر کے الفاظ سنیے گا، وَمَا هَذَا كُلِّهِ، ان تمام چیزوں کے باوجود، بہت توجہ کی ضرورت ہے، ابن زبیر کے بارے میں کچھ کہا اور ابن کثیر نے عبداللہ ابن زبیر کے بعد یہ جملہ لکھا، وَمَا ذَلِكَ كُلِّهِ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، انہو لیس عند الناس معظما مثل الحسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر کچھ بھی ہو مگر حسین کے سامنے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیوں حسین کے سامنے؟ انما الناس میلہ من الحسین، سارے لوگ حسین کی طرف اس لیے ہیں کہ انہو السید الکبیر وابن بنت رسول اللہ، حسین سید کبیر ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُسَامِيهِ وَلَا يُسَاوِي، خدا کی قسم زمین کے اوپر کوئی ایک فرد بھی نہ حسین کے ہم شان ہو سکتا ہے، نہ حسین کا ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنْ الدَّوْلَةُ الْيَزِيدِيَّةُ يُنَابِئُهُ، لیکن حکومت یزیدی کو حسین کی دشمنی اس کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، حسین کی دشمنی۔ اتنی بات
चौथी बात मुअर्रिखीन ने लिखी है कि मक्के में इकामे जमात कायम करते थे, सैयदुल शुहदा नमाज जमात पढ़ाते थे। इतनी बात जब कह ले गया मक्के के हालात के सिलसिले से, तो आप मुझे बताएंगे मदीने का गवर्नर कौन था? वलीद इब्ने अतबा इब्ने अबू सुफियान। खूब कूफे का गवर्नर कौन है? नोमान बिन बशीर। बसरे का गवर्नर कौन है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। मक्के का गवर्नर कौन है? अम्र बिन सईद बिन आस। ये तवज्जो करेंगे ताकि मैं अपनी बातों को वाज़ेह कर सकूं। मक्के का गवर्नर अम्र बिन सईद बिन आस है। मदीने का गवर्नर वलीद इब्ने अतबा बिन अबू सुफियान है। अच्छा, कूफे का गवर्नर नोमान बिन बशीर है। बसरे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। अब इमाम आली मकाम ने मक्के में कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं? कौन से बड़े बड़े कारनामे मक्के में, जो कारनामे सैयदुल शुहदा ने अंजाम दिए, उन कारनामों को बताना चाहूंगा अज़ीज़ान मोहतरम। अब जब अम्र बिन सईद ने देखा, अम्र बिन सईद कौन है? अम्र बिन सईद कौन है? मक्के का गवर्नर है ना, मक्के का गवर्नर है। अब जब इसने देखा कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं, लोग जूक दर जूक, गिरोह दर गिरोह इमाम अली मकाम के पास आ रहे हैं, तो इसने यजीद को खत लिख दिया। बात ऐसी है, बात ऐसी है कि रातों दिन मजमा हुसैन के पास आ रहा है। यजीद को खत लिखा तो यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को खत लिखा मक्के में। बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। मक्के में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को खत लिखा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिनकी नस्ल से बनी अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही की नस्ल से तो बनी अब्बास हैं। यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को खत लिखा, खत लिखा। मैंने इसीलिए इस मौजू का इंतखाब किया है कि आखिर वो कब वक्त आएगा जब एक तसलसल के साथ वाक़े करबला हमारे ज़हनों तक पहुँचे और ख़ुद पढ़ने वाला भी पहले तसलसल के साथ वाक़े करबला का मुतालिया करे। आखिर तारीख़ करबला में कौन से वाक़यात रूनुमा हो सके ताकि बात समझ में आ सके। अब तवज्जो करिएगा, यजीद ने ख़त लिख दिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख़त लिखा। अब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की शख्सियत आखिर इस्लाम में किस हद तक है। आप साहिब इल्म हैं, ये तो आपके हवाले में छोड़ रहा हूँ ये तहकीक करना, मगर इस खत को नकल कर रहा हूँ। यजीद ने लिखा है कि मुझे मालूम हुआ है कि हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्के में आ गए हैं और अहले मशरिक ने हुसैन के दिल में खिलाफत की लालच डाल दी है। बहुत तवज्जो करिएगा, अगर हुसैन ने ये काम किया, अगर हुसैन ने ये काम किया तो हुसैन ने हमारी खिशाबंदी के राबते को मुनक़ता कर दिया। क्यों? सब एक ही तो सिलसिला है, सब तो कुरैश है ना। चाहे बनी उमैया हो वो भी कुरैश की एक शाख, चाहे बनी हाशिम हो वो भी कुरैश की एक शाख। अब तवज्जो करिएगा, अगर हुसैन ने ऐसा किया है, अगर हुसैन ने ऐसा किया, आपको बताऊं हुसैन के जवाब से आपको अंदाजा होगा, मगर उससे पहले मैं जोश की नशार को पेश करना चाहूंगा। करबला में अमरे हक की बरतरी से जंग थी, करबला में अमरे हक की हुसैन चाहते थे ले तकूना कलिमतुल्लाह है अलूलिया, ताकि कलमे इलाही को एतला हासिल हो। करबला में अमरे हक की बरतरी से जंग थी, ताकते नामे शहीरे हैदरी से जंग थी, ताकते नामे शहीरे हैदरी से जंग थी, अज़मते दीने पैगंबरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी। तो क्या करबला की जंग मुनाफिक और मुसलमान की जंग थी? कब निफाक अहले हक से बरसरे पैकार था, वो खुदा पर आखिरी लातो हुबल का वार था। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलवात।
کب نفا کر باب حق سے برسرے پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لاتو حبل کا وار تھا۔ ایسے میں اپنی بات کو واضح نہ کر سکوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کس گھٹن میں حسین نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ مقدس تحریک کو حماس حسینی شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک تحریک کے مقدس ہونے کی کتنی پہچان ہوتی ہے، جس میں سے میں ایک پہچان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب ظلمت مطلق چھائی ہو اور ظلمت مطلق میں، تاریکی مطلق میں ایک اجالا، ایک شعلہ اٹھ جائے، توجہ کریے گا، جہاں ہر طرف گھٹن ہو اس میں عدالت کی آواز اٹھنے لگے، جہاں ظلم و استبداد کی گھٹن چھائی ہو وہاں عدالت کی آواز اٹھنے لگے، جہاں جمود، جہاں سکون ہی سکون پایا جائے وہاں اگر تحرک دکھنے لگے تو یہ اس تحریک کے مقدس ہونے کی علامت ہے۔ کہا اس تحریک کے مقدس ہونے کی علامت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیسا جمود تھا، کیسی تاریکی تھی، کیسا گھٹن کا عالم تھا، اسی میں شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور اتنا میں کہہ سکتا ہوں، ہم لوگ جب آئے تھے، ہمارا ابتدائی زمانہ تھا شہر مقدس قم میں، تو جب ہمارے بزرگ خطبہ پڑھا کرتے تھے تو میرے دل کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اے کاش یہ خطیب جو مجلس پڑھ رہا ہے ہمیں بتا دیتا کہ کن کتابوں سے یہ استفادہ کرتے ہیں، ہم طلاب کو کن کن کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم بھی مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ذکر سید الشہداء پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اچھے مطالب کو لوگوں کے سامنے خود سیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو میرے دل کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ لہذا اگر میرے دل کی یہ تمنا ہے تو شاید ہم میں سے صاحبان علم ہیں، کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہمیں کتابوں کو جاننا چاہیے۔ خدا کی قسم بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب، بلکہ یوں کہہ دوں ہر طالب علم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھے رہے، ان کا مطالعہ کرے، اور کربلا کے حوالے سے نہایت اہم کتاب حماس حسینی اسے ضرور پڑھنا چاہیے، جو تاریکی مطلق میں شعلہ بن جائے نا۔ اسی لیے تو حسین کو سراج نہیں کہا گیا، ان الحسین مصباح الہدی کہا گیا۔ ایسا چراغ جب وہ جل جائے نا تو تاریکی باقی نہ رہے، اسے مصباح کہا جاتا ہے، اسے مصباح کہا جاتا ہے۔ بھائی اندھیرے میں ایک چراغ، ایک شمع جلا دیجئے، اندھیرے میں ایک شمع جلا دیجئے، اجالا بھی ہے اندھیرا بھی ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کہ ایسی تحریک مقدس بنتی ہے۔ تو یزید نے خط لکھ دیا، کس کو خط لکھا؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ اگر حسین سنا ہے ایسے حسین کو لگتا ہے کہ مشرق کے لوگوں نے خلافت کی لالچ دے رکھی ہے، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اب رک کے یہاں پہ کہنا چاہوں گا عزیزان محترم، کیسے نیست و نابود کر دیا ہے حکومت یزیدی کو، کیسے نیست و نابود۔ یقیناً اسی لیے سید سجاد کو لے کر گئے تھے، اسی لیے زینب ام کلثوم کو لے کر گئے تھے کہ ہمارا خون ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تھے مگر خون کی تاثیر ہی الگ ہوا کرتی، بہت سارے تھے مگر حسین لے کر اس لیے گئے تھے کہ ایک ہاشمی خون ہونا چاہیے، ایک ہاشمی خون، اور وہ بھی 22 سال کا جوان۔ کیسے للکارا ہے یزیدیت کا خاتمہ کر دیا ہے، اس پہ نہ جاؤں گا۔ لکھا لگتا ہے کہ حسین کو مشرق کے لوگوں نے خلافت کی تماہ دے رکھی ہے، اگر حسین نے ایسا کیا مکے آ گئے تو ہماری خشا بندی کے رشتے کو منقطع کر دیا۔ ابن عباس آپ بزرگ خاندان ہو، تجربے کار ہو، اب دیکھیں کیسے انسان کو چڑھایا جاتا ہے۔ بہت توجہ، یہ ساری چیزیں پہچاننے کی ضرورت ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی ہم مجلس پڑھ کے اترے، ایک 35 سال کا جوان سامنے آ کر کہتا ہے مولانا ایسی مجلس پڑھی کہ 50 سال سے ایسی مجلس سنی نہ تھی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب
مرتبے کی خود کو خوب جاننا چاہیے. میرے ساتویں امام نے کہا لو کان فی یدک جوزا وقال الناس انہا لولو, اگر تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہے لوگ کہیں لولو ہے. بڑی اہم بات ہے خاص طور سے مجھ طالب علم کے لیے. میں جاہل ہوں, لوگ کہیں آپ علامہ ہیں. مجھے کچھ نہیں آتا, لوگ کہیں آپ عالم دہر ہیں. سب سے زیادہ آپ کو آتا ہے. تو امام نے کہا ما نفعک, اگر اخروٹ ہاتھ میں ہے دنیا لولو کہتی رہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لولو کہنے سے اخروٹ لولو نہ ہوگا. لیکن بڑی بڑا اہم بات ہے, کبھی بھی دوسروں کے فیصلے سے متاثر نہ ہو جانا. خود کو دیکھو تمہارے اندر کتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے. اگر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی, خود کو دیکھنا ہوگا. اگر دوسروں کے فیصلے سے متاثر ہو گئے تو آگے نہ بڑھ سکو گے, آگے نہ بڑھ سکو گے. ہر انسان خوب اپنے کو بہتر سمجھتا ہے. امام نے کہا وَلَوْ كَانَ فِي يَدِكَ لُؤْلُؤٌ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّهَا جَوْزَةٌ مَا ضَرَّكَ, تمہارے ہاتھ میں لولو ہے, تمہارے ہاتھ میں گوہر ہے, لوگ کہیں اخروٹ ہے. تو کہا ان کے اخروٹ کہنے سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا, کوئی نقصان نہ پہنچے گا. دوسروں کے فیصلے سے متاثر نہ ہو جانا. عبداللہ ابن عباس سے, آپ تو بزرگ خاندان ہیں, آپ لوگوں کے اپنے خاندان کی توجہ کا مرکز ہیں. حسین کو تفرقہ پھیلانے سے روک لیجئے, حسین کو تفرقہ پھیلانے سے روک لیجئے. عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھ دیا. بڑے اہم ہے عزیزان محترم, ہر بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھ دیا. شاید ابھی میں عبداللہ ابن عباس کی شخصیت پر بالکل کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں تو صرف اس خط کو پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید حسین کا قیام کسی ایسے امر کے سبب نہ ہو جو آپ کے لیے ناخوشایند ہو, اور میں پوری کوشش کروں گا ان کی خیر خواہی کے لیے, پوری کوشش کروں گا کہ ایک ایسا مسئلہ آ جائے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ محبت اور الفت کو قائم رکھے اور فتنے کی آگوش کو, فتنے کی آگ کو خاموش کر دے, بجھا دے. والسلام. یہ خط بھیج دیا گیا. بہت توجہ, ادھر سے یزید کا خط آیا اور ادھر سے عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط بھیج دیا. پھر یزید نے مکہ اور مدینہ میں موجود بنی ہاشم کو خط لکھا. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خط لکھا, اس خط کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لا کے دیا گیا. مدینے کے بنی ہاشم کے پاس یزید کا خط پہنچا, خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا. جب خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے نا, تو اس خط کے جواب میں صرف ایک آیت لکھ کے یزید کو بھیجا ہے, اور وہ آیت وہ تھی کہ کفر اور مومن کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کہا کفر. عزیزان محترم, محمد عزیزان محترم, ابن ابی شیبہ محدث ہے نا, ابن ابی شیبہ. کیا حسین صرف شہادت کی وجہ سے لوگوں کے توجہات کے مرکز ہیں؟ صرف اپنی شہادت کی وجہ سے نہیں, حسین ان ذاتی کمالات کے مالک ہیں. حسین کے ذاتی صفات بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو ابن ابی شیبہ مشہور محدث نے لکھا ہے. اچھا حسین کی فضیلت بیان کیسے کی جا سکتی ہے؟ الفاظ کے دامن میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ عظمت حسین کو بیان کر دے. اصلاً دامنی الفاظ بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں. تو انہوں نے بھی لکھا ہے کان الحسین عالما بالقرآن عاملا علیہ زاہدا ورعا تقیا جوادا فصیحا بلیغا عارفا باللہ. یہ سب کچھ لکھ دیا. ابن ابی شیبہ یہ تو عام عالم کے لیے لکھ دیا جاتا ہے, عالما بالقرآن عاملا علیہ زاہدا تقیا ورعا فصیحا بلیغا عارفا باللہ. انہوں نے دیکھا کہ حوصلہ اظہار الفاظ کی کوتاہی کی بنیاد پر تنگی کر رہا ہے, میرا حوصلہ اظہار تنگی کر رہا ہے, میں عظمت حسین کو کیسے بیان کروں؟
کہا لاؤ ایک ایسا لفظ ڈھونڈ کے لے آؤں جو صفات انسانی کا معراج بن جائے، جو صفات انسانی کا معراج بن جائے۔ وہ لفظ کون سا ہوگا؟ وہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ مظہر صفات الہی بن جائے۔ بس ایک مرتبہ کہا کان دلیلا علی ذاتہ تعالی، کان دلیلا علی ذاتہ تعالی، جو خدا کے ثبوت کی دلیل بن جائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کان دلیلا علی ذاتہ تعالی، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردے صدرنگ کائنات، بہت توجہ کی ضرورت ہے، یعنی درون پردے صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات۔ پھر سے کہوں گا ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے یہ بھی یہ بات کہتا ہے، گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردے صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ ابو ذری اور محمد اور محمد سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ حسین نے لکھ دیا، وہی آیت لکھی جو اللہ کے نبی کے لیے کفر اور اسلام میں جدائی کے لیے آئی تھی۔ قل ان کذبوک وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، کہا میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں تمہارے عمل سے بری ہوں اور تم میرے عمل سے بری ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یزید کا خط عبداللہ ابن عباس کے پاس، عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، یزید کا خط مکے میں مدینے میں موجود بنی ہاشم کے پاس، سید الشہداء نے جواب دے دیا۔ اب سید الشہداء مکہ مکرمہ میں سید الشہداء نے بصرے کے نام خط لکھ دیا۔ میرا مجمع غور سے سنے گا، بصرے میں کن لوگوں کے پاس، کیا شیعوں کے پاس خط لکھا ہے؟ کیوں حسین خط لکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیوں خط لکھ رہے ہیں حسین؟ کیوں بصرے کے پاس خط لکھ رہے ہیں؟ بصرے کے قبیلوں کے سرداروں کو خط لکھا جا رہا ہے، کیوں؟ آیت اللہ جوادی آملی حفظ اللہ نے اپنی کتاب ظاہراً حماس و عرفان میں یا کوثر کربلا میں اس بات کو لکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے چشمہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ جو پانی کا چشمہ ابلتا ہے نا، انہوں نے دو گھر پہ یہ بات کہی ہے، تاریخ میں دو گھر عجیب گھر ہیں، ایک بنی ہاشم کا گھرانہ، ایک بنی امیہ کا گھرانہ، اور اس دو گھر کو چشمے سے تشبیہ دیا ہے۔ کہا دو چشمے سے، بہت جلدی کہا ایک چشمہ زلال چشمہ ہوتا ہے، شیریں پانی اس سے ابلتا ہے، میٹھا پانی اس سے ابلتا ہے۔ تو میٹھے پانی کے چشمے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب چشمہ میٹھا ہوتا ہے تو اطراف میں ہری بھری گھاسیں اگ جاتی ہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہری بھری گھاسیں اگ جاتی ہیں اور پھر چشمہ رواں ہو جاتا ہے۔ جب چشمہ رواں ہوتا ہے تو راستے میں پتھر ٹکراتے ہیں، پہاڑ ٹکراتے ہیں، ان پتھروں سے اپنے
को टकराता है, खूब लड़ता है। पानी है मगर लड़ता है, बहुत तवज्जो करिएगा। पानी है मगर लड़ता है, अल्लाह अल्लाह, पानी है मगर लड़ता है, अपने आज़्म का पता देता है, खूब लड़ता है। लड़के क्या कहना चाहता है, क्यों लड़ता है पत्थर से? कहता है कि देखो मैं पानी हूँ, मीठा पानी हूँ, ज़लाल पानी हूँ, साफ और शफ़ाफ पानी हूँ। तुम्हारे पीछे कुछ प्यासे मौजूद हैं, मुझे उनकी प्यास को बुझाना है, मुझे उनकी तशनगी को बुझाना है, मुझे उनकी प्यास को बुझाना है, मुझे अपने आप को उन तक पहुंचा देना है। यही तो बनी हाशिम का किरदार रहा है, यही तो बनी हाशिम का किरदार रहा है। हम सिर्फ खुद सैराब ना होंगे, बशरियत को सैराब करेंगे, कायनात को सैराब किया जाएगा, इंसानियत को सैराब किया जाएगा, मारिफे इलाही हर हर तक पहुंचाए जाएंगे, हर हर तक। इसीलिए तो शहीद दस्ते गैब ने कहा था, ये तो इमाम का कौल है नाशियती, मा इन शरीतुम मा अज़बिन फज़कुरूनी औ समेतुम बेगरीबिन औ शहीदिन फंदुबूनी। हमें याद करना तो, अगर ठंडा पानी पीना तो हमें याद कर लेना। तो ठंडा पानी क्या कहा, ये तो जाहिरी माना है जुमले का, ये जुमले का जाहिरी माना है, इसलिए कि पानी से जिस्म की बका होती है, मगर उलूम आले मोहम्मद से रूह को जिंदगी मिलती है, उलूम आले मोहम्मद से रूह को जिंदगी मिलती है। मारिफ अहले बैत को रूहानी हयात देता है मारिफ अहले बैत। कहा ये तो सतही माना था, पानी पीना तो हमें दुआ देना। जब तुम्हें खुदा का इरफान होने लगे, जब तुम्हें उलूम कुरानी से आशनाई होने लगे, जब तुम्हें मारिफ अहले बैत से आशनाई होने लगे ना, तो कह देना सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ए हुसैन अगर आप ना होते ना तो ये मारिफ हम तक न पहुंचते। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मगर वो दूसरा चश्मा भी खारा है, ताकि मैं बनी उमैया को भी तो बताऊं खारा पानी क्या होता है ना। अमा हरी भरी घासें हो, खारा पानी निकल आए, अगर खारा पानी निकल आए ना तो उन्हें निस्तो नाबूद कर देता है, उन्हें फनाह कर देता है। और नमक जम जाते हैं, वहीं जमा रहता है, आगे नहीं बढ़ता है, वहीं जमा रहता है, वहीं जमा। अमा ये शाम में रहे और शाम ही में दफन हो गए। ये बनी हाशिम के घराने का इंसान है, हमारी जाने कुर्बान हो जाए। लेकिन खत को पढ़ने से पहले इब्ने अरबी का भी तो जुमला लिख दूं और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। इब्ने अरबी ने क्या लिखा, इन्होंने देखा कि कोताह दामन अल्फाज के दफ्तर को बंद करके अलग रखना पड़ेगा। कहा जितने कोताह दामन अल्फाज के जो भी दफ्तर है ना, इन्हें अलग रखो। इन्होंने लिहाजा वो पहले के अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल न किया, डायरेक्ट कह दिया इब्ने अरबी ने, कानल हुसैन सिबतो आयतम मिन आयातिल्लाह। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। खूब लिखा जा रहा है बसरे को खत। अब पता चल गया, अगर करबला को इस रुख से देखा जाए ना, इस रुख से हर जगह खत लिखा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि करबला का मैदान और एक नासिह, एक खैर खां करबला के मैदान में है, जो चाहता है कि अल्लाह की जमीन पर एक गुमराह भी न बाकी रहे।
ایک یہ کربلا ہے عزیزان محترم. آپ اگر کربلا کو اس نگاہ سے دیکھیں گے تو صرف کربلا دکھے گی کہ ایک ناصح ہے, ایک خیر خواہ ہے جو چاہتا ہے کہ کیوں یہ لوگ اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں. امام رؤوف ہوتا ہے نا, نہیں چاہتا ہے کسی کی عاقبت برباد ہو جائے. تو کس کو خط لکھا؟ کیا شیعہ علی تھے بصرہ میں, قبیلوں کے سردار. آپ کو پتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ سردار اگر جدھر جاتا ہے قوم ادھر جاتی ہے. سردار جدھر جاتا ہے قوم ادھر جاتی ہے. کیوں زہرا کے لال نے یہ بات کہی تھی, وعلی الاسلام السلام اذ قد بنیت الامت براہن مثل یزید. ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس کا حاکم یزید جیسا بدکردار انسان ہو جائے. ایسے اسلام کا فاتحہ. اب میں وہ نام بتانا چاہوں گا جن کے نام یہ لکھے ہیں. پہلا نام مالک بن مسمع بکری. ان نام کی بھی صفت ہے ان کے اندر. مالک بن مسمع بکری, اس نے بصرے میں اپنے گھر میں مروان کو پناہ دی تھی جنگ جمل پہ. توجہ کریں گے. مگر حسین کو پہچانو, اللہ اللہ, علی مرتضیٰ کے مقابل میں آیا تھا. مگر کرامت نفسانی, اس کا کسی کو تذکرہ نہیں کیا اس خط میں کہ جنگ جمل میں میرے باپ کے مقابل میں کھڑے تھے. کریم انسان ان سب چیزوں کو چھیڑتا ہی نہیں. کریم انسان ان چیزوں کو. اصلاً آپ خط کا مطالعہ کریے گا. ابھی خط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کریم کتنا بلند ہے انسان, کتنا بلند ہے. مگر میں ایک چھوٹا سا طالب علم, اسی لیے تو یہی تو مانگنا چاہیے, اے کاش وہ عزم حسینی مل جائے, وہ نور ایمان حسینی مل جائے, وہ استقامت حسینی مل جائے, وہ پائیداری و شجاعت حسینی مل جائے. اسی لیے تو ہم روتے ہیں اور اسی لیے ہمارے آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے. لکھا مالک بن مسمع بکری, یہ پہلا انسان ہے. دوسرا احنف بن قیس. احنف بن قیس کون ہے؟ یہ بھی بصرے میں کھڑا تھا, لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ علی کے ساتھ نہ دینا, یہ بھی علی مرتضیٰ کے خلاف تھا. تیسرا منذر بن جارود. منذر بن جارود کون تھا؟ آپ کو پتا ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سمدھی تھا. سمجھی کسے کہتے ہیں؟ میں معاف کریے گا, یہ سسر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا. سسر کسے کہتے ہیں؟ اس کی بیٹی تھی ہوما بیٹی تھی. اس کی بیٹی کی شادی عبید اللہ ابن زیاد سے ہوئی تھی, تو سسر ہوا نا. یہ سسر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا, منذر بن جارود. چوتھا انسان عمرو بن مسعود بن عمرو. پانچواں انسان قیس بن حیثم. چھٹا انسان عمرو بن عبید اللہ ابن محمد. ان 6 کے نام, یہ 6 کے 6 سارے قبیلوں کے سردار تھے. توجہ کریے گا. حسین ان کے لوگوں کے پاس کیوں نام خط لکھ دیا؟ پہلی بات جو علماء نے لکھی ہے, توجہ کریے گا. ایک بات تو میں عرض کر چکا, چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے چاہتا ہے کہ ہر انسان راستے پہ آ جائے. علماء نے لکھا ہے نا, یہ قبیلے کے رئیس تھے, اگر یہ آ گئے نا تو ان کے ساتھ ان کا قبیلہ آ جائے گا, ان کے ساتھ ان کا قبیلہ آ جائے گا, ممکن ہے کہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہر ایک پر اتمام حجت کر دیا جائے, حجت تمام کر دی جائے. لکھا اما بعد ان اللہ اصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خلقه واکرمه بالنبوة واختاره للرسالة. کا رسالت کے لیے چنا. بہت توجہ کریے گا, میں پڑھتا جاؤں اور بہتر یہ ہے کہ میں ترجمہ نہ کروں. ایک صلوات کا سہارا دے دے بر محمد اور آل محمد. صلوات. پس سید الشہداء نے کہا ان اللہ اصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خلقہ واکرمہ بالنبوۃ واختارہ للرسالۃ وقبض الیہ قد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ
वकुन्ना अहलहु औलियाअहु औसियाअहु वरसतहु कुन्ना अहक्कन्ना से बेमकाम ही फिन्ना से। तवज्जो करिएगा, सबसे ज्यादा मकाम इमामत के हकदार हम थे, हम उनके खाएले खाना हैं, हम उनके अहले बैत हैं, हम उनके औसिया हैं, हम उनके औलिया हैं। और उसके बाद सैयदुल शुहदा ने कहा वस्तासरा अलैना कौमुना बिदालिक, एक गिरोह ने हमारे हक को ले लिया। बाद वफात नबी का तस्करा कर दिया, जहां से खिलाफत के रास्ते को मुनहरिफ कर दिया गया। इमाम हुसैन ने कहा वस्तासरा अलैना कौमुना बिदालिक फरदीना व करहनल फुरकता व अहबबनल आफियता व नहनु नालमु इन्ना अहक्कु बिदालिकल हक्किल मुस्तहक्क मिम्मन तवल्लाहु अलैना। कहा कि एक गिरोह ने ले लिया, मगर हम हकदार होते हुए भी, बहुत तवज्जो करने की जरूरत है, हकदार होते हुए भी हमने अपने हक को छोड़ दिया। बड़े गौर करने की बात है। रदीना व करहनल फुरकता, हमने नहीं चाहा कि कौम में तफरीका हो जाए। वह हबबनल आफियता, हमने अमन को पसंद किया, जबकि हम हकदार थे, हम हकदार थे। उसके बाद कहते हैं वक़द बास्तु रसूली इलैकुम बिहादल किताबे, मैं ये खत देकर, अपना रसूल तुम्हारे पास ये खत देकर भेज रहा हूं। वअदऊकुम इला किताबिल्लाह, दोनों का मुकाबला किया। बाद वफात नबी हमने क़याम क्यों नहीं किया और हुसैन अब क्यों क़याम कर रहे हैं, दोनों का कंपेयर कर दिया। अहम और मुहिम के फलसफे को हुसैन बताना चाहते हैं। क़द बास्तुम इलैकुम रसूली बिहाज़ल किताबे वअदऊकुम इला किताबिल्लाह व सुन्नत नबी, तुमको किताब इलाही की तरफ बुलाता हूं, तुम्हें सुन्नत पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाता हूं। हुसैन क्यों किताब इलाही की तरफ दावत दे? पहली बात गौर करिएगा, भी रोक के इस बात को यहां पे अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात सैयदुल शुहदा ने इन छह से कहा फिजा जिद्द कुरानी है, जिद्द इस्लामी है, उठो उठो, कुरान के खिलाफ फिजा कायम कर दी गई है, क़याम करो। इस फिजा को और इस सहम और इस जहरालूदी फिजा, जहरालूद फिजा को खत्म करना चाहिए। और उसके बाद खिलाफत को उसके रास्ते से मुनहरिफ किया गया, इसका तज़किरा। और कहा देखो बड़ा फर्क है उस वक्त और आज में, बड़ा फर्क है। फर्क क्या है हुसैन? पहला फर्क यह है कि वहां इस्लाम में इन्हिराफ हो रहा था, बहुत तवज्जो करिएगा, मगर अगर क़याम किया जाता तो मुनाफिकीन, दुश्मनान, न ये कि हमारा क़याम नतीजा न देता, ये इनकलाब को, क़याम को खुद अपने कैप्चर में कर लेते। लिहाजा वहां हमने खामोशी इख्तियार की, मगर अपने तबलीगी फराइज को पहुंचाते रहे, लोगों के रुश्द और तरक्की के राह में हम कदम बढ़ाते रहे। मगर आज का जमाना यह है ना कि साहिबे ईमान को अपना खून राहे खुदा में दे देना चाहिए। कहा कल तो इन्हिराफ की बात थी, आज इन्हिराफ का मसला नहीं है, इस्लाम के नाबूद होने का मसला है। कहा आज इस्लाम के नाबूद होने का मसला है। इन्न सुन्नत कद उमीतत, कहा सुन्नत इलाही मर चुकी है, वल बिदअत कद उहियत, और सुन्नत इलाही की जगह बिदअत कायम हो चुकी है। कहा सुन्नत इलाही का, कहा कानून मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाबूद हो चुका है। इसीलिए नबी गिरामी के नवासे सैयदुल शुहदा ने कहा इन तस्मऊ कौली व तुतीउ अमरी, अगर तुम मेरी बात को मानोगे, तुम मेरी बात को सुनोगे, मेरी अम्र की इताअत करोगे, अहदकुम इला सबीलिर रशाद, तो तुम्हें मैं हिदायत के रास्ते की तरफ हिदायत करूंगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं तुम्हें हिदायत करूंगा इला सबीलिर रशाद। बहुत माजरत के साथ मेरे सामने घड़ी नहीं है, मगर मुझे अब एहसास हो रहा है कि वक्त ख़त्म हुआ। एक मरतबा सलावत का सहारा दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावत। इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू। मगर बसरे में एक इंसान है,
یہ تو انہوں نے اس بات کو تمام کر دو نا، خط کس کے ہاتھ بھیجا گیا تھا، کیسا ماحول انہوں نے بیانایا تھا، اور ایسے گھٹن کے ماحول میں زہرا کا لال اٹھا تھا۔ سلیمان نامی شخص تھا، سلیمان نامی شخص تھا، ابو رزین اس کی کنیت تھی، یہ خط لے کر گیا تھا۔ تو یہ جو منذر بن جارود تھا نا، جو عبید اللہ ابن زیاد کا سسر تھا، ان سارے رؤسائے قبائل نے اس خط کو چھپا لیا، بصرے میں سب نے اس خط کو چھپا لیا۔ منذر بن جارود عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے چلا گیا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس منذر ابن جارود لے کے یہ خط گیا ہے نا، تو دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کے لیے نکلنا تھا، اس لیے کہ ادھر سے آرڈر آ چکا تھا کہ تم بصرہ چھوڑ کر کوفے چلے جاؤ۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ حسین کا سفیر بصرے میں کہاں ہے، کون ہے؟ منذر بن جارود سے کہا بصرے میں حسین کا سفیر کون ہے، حسین کا قاصد کون ہے؟ تو منذر بن جارود نے کہا سلیمان۔ ذرا اس کی صفاقیت تو دیکھیے گا عبید اللہ ابن زیاد کے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ایسے میں بولنا وہی بول سکتا ہے جو علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر آغوش میں پلا ہو، جو ابن قتال العرب ہو، جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طیب و طاہر آغوش میں پلا ہو، جو صادقین میں سے ہو، وہی جرأت کر سکتا ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے حسین کا سفیر؟ کہا سلیمان۔ کہا اسے بلا کر لے آؤ۔ شیعوں کے گھروں میں، گھر کے اندر موجود تھے سلیمان کو لایا گیا۔ تو اصول کیا تھا بھائی؟ پوچھتا عبید اللہ ابن زیاد نا، کچھ تو پوچھتا، بغیر بات کیے وہی کے اوپر گردن اڑا دی گئی سلیمان کی، اور بغیر کچھ پوچھے ہوئے سلیمان کو قتل کر دیا گیا۔ ایسی فضا میں زہرا کا لال اٹھا تھا، اور یہ قدم آگے نہ بڑھ رہے تھے۔ حسین کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، بیٹا حسین تمہاری قتل گاہ کربلا ہے۔ بڑے عالم نے لکھا ہے کہ حسین آگے نہ بڑھ رہے تھے، مدینے سے مکہ، مکے سے کوفہ، کوفے سے کربلا، حسین کو مقتل کی تلاش تھی، حسین کو مقتل کی تلاش تھی۔ زحمت تمام کر رہا ہوں، محرم کی 2 تاریخ ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہے، اور یہ بہن اپنے بھائی سے جدا ہونا نہیں چاہتی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ بہن نہیں چاہتی ہے کہ میرا بھیا حسین مجھ سے جدا ہو جائے، کسی صورت پہ تیار نہیں ہے، مگر ہائے رے عزم زینب، ہائے رے ثبات و استقامت زینب اولیاء مقام۔ زہرا کا لال آگے بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے نینوا سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، تو مقتل نے لکھا، چلتے چلتے گھوڑے کے قدم رک گئے۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اتر گئے، دوسرا گھوڑا بدل دیا، آگے نہ بڑھا، تیسرا گھوڑا آگے نہ بڑھا، 6 گھوڑے بدل دیے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ذرا بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کسی نے کہا ہاں اسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ہاں اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی حسین نے کربلا کا نام سنا، ایک مرتبہ تنفس السودا، ایک آہ سرد کھینچی، آپ دیدہ ہو کر حسین فرمانے لگے، ہاں ہونا واللہ مناخر کا بنام، خدا کی قسم یہی ہمارے آباد ہونے کی جگہ ہے، یہی ہم آباد ہوں گے قیامت تک کے لیے، یہی کسی زمین کو ہم بسائیں گے۔ ہاں ہونا واللہ سب کو دمائنا، خدا کی قسم اسی سرزمین پہ ہمارے خون کی ندیاں بہیں گی۔ ہاں ہونا حد کو حریمنا، یہی ہمارے اہل حرم کی حرمتوں کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں ہونا واللہ قتل رجالنا، خدا کی قسم ہمارے مرد اپنے خون کی ندیوں میں یہی نہائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ہونا واللہ سب ہو اطفالنا، ارے ہمارے بچوں کو
یہی ذبح کر دیا جائے گا، یہی ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں ہونا تزار قبورنا، یہی ہماری قبر بنائی جائے گی۔ ہاں ہونا واللہ محشرنا منشرنا، قیامت کے دن ہم یہی سے اٹھائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، حر کا لشکر ساتھ ساتھ تھا، بچے سہمے ہوئے تھے، سکینہ سہمی ہوئی تھی، زینب ام کلثوم، اہل حرم کے دل میں ایک خوف طاری تھا۔ مقتل نے لکھا ہے کربلا میں پہنچ کر حسین نے خیمہ نصب کر دیا اور ایک خیمے میں اپنے اہل حرم کو جمع کر لیا، اور اہل حرم کو جمع کرنے کے بعد صاحب مقتل نے لکھا ہے ایک ایک کے چہرے پہ دیکھنے لگے، زینب کو دیکھ رہے تھے، ام کلثوم کو دیکھ رہے تھے، سکینہ کو دیکھ رہے تھے، رباب کو دیکھ رہے تھے، اپنے اہل حرم کو دیکھ رہے تھے۔ مقتل نے لکھا ہے دیکھنے کے بعد دیر تک زہرا کا لال روتا رہا، اور رونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم انا عطرت نبیک محمد، اے میرے اللہ، ارے ہم تیرے نبی کی عطرت ہے، قد اخرجنا وطردنا وازعجنا حرم جدنا، اے اللہ ہمیں تیرے جد کے حرم سے دور کر دیا گیا، ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے گھر سے دور کر دیا گیا۔ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حسین نے دیکھا اس لیے تھا تاکہ تسلی دے سکے، زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سکینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ام کلثوم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ دوسرا سبب لکھتے ہیں کہ حسین اس لیے رو رہے تھے، حسین کو پتا تھا تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ ذبح کر دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو اسیر کر لیا جائے گا، ارے ان کے پناہ کے لیے کوئی زمین نہ ہوگی۔ اجرکم اللہ، اتنا ہی نہیں کیا، خاک کربلا اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد خاک کربلا کو سونگھ لیا، سونگھنے کے بعد کہا اس میں تو میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یہ وہی زمین ہے جس کا میرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ صاحب زمین کو بلا لیا، ان کو بلانے کے بعد کہا دیکھو ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ خرید لیا حسین نے اہل زمین سے، صاحبان زمین سے زمین کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حسین نے یہ زمین ان کے سپرد کر دیا، کہا دیکھو ہم زمین تمہارے سپرد کر دیتے ہیں مگر تین شرط ہے۔ ہائے رے زہرا کا لال، کربلا کے میدان میں میرے حسین کو کتنی فکر تھی کہ میرا لاشا زمین کربلا پہ بےکورو کفن نہ پڑا رہے۔ اے بنی اسد، ارے پہلی شرط یہ ہے نا ہماری شہادت کے بعد جب ہمارا لاشا بےکورو کفن پڑا رہے نا تو ہمارے لاشوں کو آ کے دفن کر دینا، مگر آئے زہرا کا لال، کربلا کی جلتی زمین تھی، حسین کا لاشا بےکورو کفن پڑا ہوا تھا۔ پہلی شرط، دوسری شرط میرے حسین نے یہ رکھی تھی دیکھو جب ہمیں دفن کر دیا جائے نا تو میری قبر کے نشان بتاتے رہنا، ہاذا قبر الحسین ابن علی، اے لوگو یہ حسین کی قبر ہے، نواز رسول کی قبر ہے، فاطمہ کے لال کی قبر ہے۔
اجرکم اللہ. یہ 2 شرطیں. تیسری شرط حسین نے رکھی تھی جب ہمارا کوئی زائر آ جائے تو اسے 3 دن مہمان رکھ دینا. 3 دن مہمان رکھ دینا میرے زائر کو. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. حسین کو ہمارا کتنا خیال تھا, کتنا خیال تھا. میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھ دینا. میں آقا سے پوچھنا چاہوں گا حسین 3 دن مہمان رکھنے کی بات کیوں کی ہے؟ شاہد جواب دے. جب میرا زائر یہاں آئے گا اور 3 دن اسے سکون و راحت ملے گا تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا آقا نے 3 دن کا تذکرہ کیوں کیا تھا. ارے اس لیے کیا تھا تاکہ ہر ظاہر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے 3 دن کی بھوک و پیاس زہرا کا لال مارا گیا. ارے تاکید کے طور میں یہ کہا تھا اے بنی اسد کی عورتیں اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم غیرت دلا دینا. اور ان کے بچوں سے کہا تھا اگر کوئی دفن نہ کرے خاک کربلا ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله 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 يا الله.